الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے عظیم دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں، سماعت کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آخری آیہ کریمہ کے تحت جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ تعمیر پاکستان اور ہماری ترجیحات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ پیارا وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان جس کے قائم ہوئے قریباً 75 سال ہونے کو ہیں، اور لیکن جو وقت آگے بڑھ رہا ہے پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حالات ہیں کہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، احساس محرومی یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف میدانوں میں مختلف شعبہ جات میں ایسی خرابیاں سامنے آ چکی ہیں کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل بلکہ ناممکن سا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم پاکستان کی تعمیر کی بات کریں تو تعمیر کے لیے ایسے افراد چاہیے جو پاکستان کے مختلف شعبہ جات میں
اپنی ذمہ داریوں کو اس نہج پر ادا کرنے کا اہتمام کریں جو نہج پاکستان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، تاکہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اسی کے تحت آپ کے سامنے چند ایک بنیادی چیزیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں وہ واضح راہیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں ان تک پہنچنے کا بنیادی طریقہ عطا فرمایا ہے۔ آج ہر بندہ جو پاکستان کی کامیابی کے لیے کوشاں ہے، اس کی آ جا کے سوچ یہیں پہ ٹھہرتی ہے کہ پاکستان کا نظام حکومت و سیاست یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پاکستان کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا منہج اور ہے، اس کا طریقہ کار اور ہے۔ رب کائنات جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اب یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں خالق کائنات جل وعلا نے اپنی بارگاہ کی طرف بڑھنے والوں کو طریقہ عطا فرمایا ہے کہ کس طرح تم میری بارگاہ میں بڑھو کہ میں تمہیں اپنے بارگاہ سے ہدایت کی راہیں عطا فرماؤں۔ اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا۔ یہ تین الگ الگ لفظ ہیں، لیکن ان تینوں میں ایک عظیم راز چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلا لفظ آتا ہے والذین۔ والذین جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین، اسی طرح لفظ ہے والذین۔ یہ والذین یہ جمع ہے، الذی کی الذین یہ اس کی جمع بنتی ہے۔ الذی واحد کے لیے آتا ہے اور الذین جمع کے لیے آتا ہے، یعنی کہ وہ تمام لوگ۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر ہم نے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے، معاشرے کے اندر نظام کو قائم کرنے کا اہتمام کرنا ہے، تو پھر معاشرے کے جملہ افراد کو مل کر اس کا اہتمام کرنا ہوگا، جملہ میدانوں میں مل کر اصلاح کا اہتمام کرنا ہوگا۔ جملہ میدانوں کے اندر مجموعی طور پر ہمیں ایسے افراد لانے ہوں گے کہ جو افراد معاشرے کی جملہ میدانوں میں اصلاح کا اس طرح اہتمام کریں کہ وہ اصلاح فرد واحد سے بڑھتی بڑھتی پورے اس شعبے تک پھیل جائے، اور پھر وہ شعبہ صحیح طریقے سے اپنی عملی زندگی کے اندر ترقی کی منازل طے کرتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ صرف اس کا کام نہیں کہ جو مسجد کے مصلی پہ بیٹھا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے یہ ذمہ داری ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین، جو لوگ، تمام کے تمام، سب کے سب بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ترغیب اور دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ والذین جو لوگ جاہدوا فینا، جاہدوا کوشش کریں، محنت کریں۔ اب یہاں خالق کائنات جل وعلا نے ایک لفظ میں جاہدوا بھی جمع ہے، جیسے والذین جمع ہے اسی طرح جاہدوا فعل بھی جمع ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے اس کی فضل کی راہیں چاہتے ہیں تو سب کے سب جو ہیں وہ مل کر کوشش کرنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو کوشش ہوتی ہے اس کا پیچھے باقاعدہ ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے اور اس کی ایک منزل ہوتی ہے۔ یہ نقطہ آغاز اور منزل دونوں ہوں تو پھر کوشش برابر ہوتی ہے، اور اگر نقطہ آغاز اور منزل دونوں نہ ہوں تو کوشش برابر نہیں ہوتی، اس کے ثمرات سامنے نہیں آتے۔ آپ نے دیکھیں 75 سال تقریباً ہونے کو ہیں، ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش باقاعدہ طور پر ثمرات نہیں لا رہی، وہ نتائج نہیں آ رہے جو نتائج ہمیں چاہیے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لگتا ہے کہ ہمارے سامنے جو اس کا مقصد ہے اور اس کا جو منہج ہے، جس رستے پہ چل کے ہم نے کوشش کرنی ہے،
اور جس مقصد کے لیے کوشش کرنی ہے وہ رستہ بھی کھو چکے ہیں اور وہ مقصد بھی دور ہماری آنکھوں سے جا چکا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ جل وعلا فرما رہے کہ اس کا انتہا کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو رستہ ہے وہ بھی عطا کردہ ہو جو بیان کیا گیا ہے، اور جو مقصد ہے کہ جس کے لیے تم نے کوشش کرنی ہے وہ مقصد بھی تمہارے سامنے واضح ہو۔ اب وہ بھی مقصد بھی میں ابھی بیان کرتا ہوں، لیکن یہ تھا انتہا کا معاملہ۔ اب اس کے آغاز میں کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جاہدو۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، جب تک کوئی بندہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے باقاعدہ پلاننگ نہ کرے، ذہن سازی نہ کرے، اپنے ذہن کو صحیح طریقے سے اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے تیار نہ کرے، اور پھر تیار کرنے کے بعد صرف تیاری نہ کرے بلکہ تیار کرنے کے بعد باقاعدہ اپنے عمل کو اس ذہن کے مطابق ڈھال لے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا سارا وجود اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں نظر آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ذہن سازی، کردار سازی اور پھر افراد سازی۔ یہ تین چیزیں ہیں مقصد کے حصول کے لیے جو از حد لازم ہیں۔ پہلے ذہن سازی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف مسجد کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے بندے کا ذہن جو ہے وہ بنایا جائے، اس کا ذہن اپنی جگہ جملہ شعبہ جات میں جو افراد موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کا ذہن بنایا جائے، اور پھر وہ بندہ، وہ تمام افراد اس ذہن کے مطابق معاشرے کے اندر جملہ میدانوں میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ پھر نتیجہ کا نکلے گا کہ صحیح معنی میں ہم اپنے اعمال کے نتائج برآمد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس کوشش ہو، ذہن ہو، لیکن وہ بنیادی رستہ نہ ہو اور آگے مقصد نہ ہو، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی بھی ہمارے سامنے اثرات اور نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ تو یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ ذہن بنایا جائے، صرف یہ نہیں ہے کہ کردار بنایا جائے، بلکہ ذہن کس رستے پر چل کے بننا ہے اور کوششیں کس رستے پہ چل کے ہونی ہے، یہ دونوں چیزیں بیان فرمائیں۔ اور وہ کہاں بیان کی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فینا، کہ ہماری طرف کوشش کرے۔ مراد یہ کہ ہمارے رستے پر چلنے کی کوشش کرے اور ہماری رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہے ذہن سازی اور کردار سازی، کس رستے کی طرف ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف کوشش نہ ہو، چلنا ہی مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا مقصود ہو۔ ایک دوسری جگہ پر خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف جہاد کرو، حق کا جہادی، اس طرح جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں سوچیں ایک لمحے کے لیے، فی اللہ جیسے جہاں وہاں پہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، سیم اسی طرح یہاں پہ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فینا، کہ ہمارے رسے کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کا اہتمام کیا جائے، جو ہماری طرف کوشش کرنے کا اہتمام کرے، ہماری طرف کوشش کرنے کی جو ہے وہ سلسلے بنائے، پھر آگے اس کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہاں میں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مقصد کا تعین ہے۔ دوسری چیز جس رستے پر چل کے ہم نے مقصد حاصل کرنا ہے۔ تیسری چیز کردار سازی۔ چوتھی چیز ذہن سازی، اور پھر ان دونوں کے ملا کے پھر آگے بنتی ہے افراد سازی۔ یہ 5 چیزیں جب تک ہماری زندگی میں نہ آئیں اس وقت تک ہم کبھی بھی اس مارگات کی طرف، اس رستے کی طرف اور اس منزل کی طرف نہیں جو ہے وہ جا سکتے جو منزل رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں رکھی ہوئی ہے۔ اب ذرا سوچئے، پاکستان کی طرف ہم اب بڑھیں اور ملک عزیز پاکستان کی طرف دیکھیں۔ اس میں ادارے موجود ہیں مختلف شعبہ جات کے لحاظ سے، وہاں افراد بھی موجود ہیں مختلف شعبہ جات کے لحاظ سے، اور ان کے اندر کمال صلاحیتیں بھی پائی جا رہی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی وہ جملہ صلاحیتیں اور ان کا وہ جملہ کردار، جملہ محنتیں، وہ ساری کی ساری اس بنیادی نہج پہ نہیں ہیں جو بنیادی نہج اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ کو مختلف میدانوں میں کرپشن نظر آئے گی، مختلف میدانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کے نئے نئے منازل نظر آئیں گے، جہاں آپ کو اسلامی قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ایک نئے رسے پہ چلتے ہوئے سلسلہ نظام زندگی جو ہے وہ نظر آئے گا، جس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہزاروں کوششوں کے باوجود ہم اس منزل کا تعین اور مقصد کے جو ہے وہ حصول کے لیے کوشاں نہیں ہو پا رہے صحیح طریقے سے، جو باقاعدہ طور پر اس پاکستان کے حصول کے لیے ہمیں عطا کی گئی تھی۔ آج ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، لیکن ہمارا ذہن فقط اور فقط مال کمانے، اپنا سٹیٹس بنانے،
اپنی حیثیت کو قائم کرنے اور معاشرے میں اپنی پرتعیش زندگی گزارنا صرف اس لحاظ سے ہمارا ذہن ہے، اس سے بڑھ کے آگے کوئی ذہن نہیں ہے، اور اسی لحاظ سے ہمارا ذہن، ہمارا کردار اس ذہن کے مطابق ڈھلا ہوا ہے۔ اگر ہم بڑی بھی کوشش کریں تو ہم آئیں گے نماز تک، ہم آئیں گے روزہ تک، ہم آئیں گے صرف اور صرف جو ہے اپنی میلاد اور دوسرے عقیدت مندانہ محافل تک، اس سے بڑھ کے ہم آگے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، ایک وہ بندہ جو نماز پڑھ کے گیا لیکن اس کے سامنے بدعملی رائج ہے، قائم ہے، اور وہ اس کے خلاف بولتا نہیں ہے، اس کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، اس کے سامنے ایسی راہیں قائم کی جا رہی ہیں جو کہ ظلم و ستم اور جبر اور عدل کا خون کرنے والی ہیں، اور وہ اس کے سامنے بولتا نہیں ہے، تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے اس کے شعور میں کس حد تک کمی ہے اور اس کے ذہن میں کیسا نقص ہے جو اس کو بولنے پہ آمادہ نہیں کر رہا۔ ایسا بندہ شیطان کا ساتھی ہے، گونگا شیطان ہے جو معاشرے کے اندر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کو کوئی معاشرے کی پرواہ نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ دیکھتے ہیں سرکار کی زندگی کے دو ادوار ہیں، تبلیغی زندگی کے، نبوی زندگی کے، ظاہری اعتبار سے دو ادوار ہیں، ایک ہے مکی زندگی، ایک ہے مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں جو ظاہری ہمیں مصیبتیں اور پریشانیاں نظر آتی ہیں، ان ظاہری مصیبتوں اور پریشانیوں کے پیچھے افراد سازی کا وہ اہتمام ہوتا ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک وفد جاتا ہے نجاشی کے دربار میں، نجاشی کے پاس مکہ کے لوگ بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے آپ کے یہاں کچھ لوگ بھاگ کے آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے دین سے بغاوت کر لی ہے، آئیں چھوڑ دیں، ہمیں وہ افراد ہمارے واپس کریں۔ حضرت جعفر طیار جو کہ اس قافلہ خیر کے سپہ سالار تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اے جعفر طیار ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے لیے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم دین کے بھگوڑے ہو اور تم جو ہیں وہ اس وطن سے بھاگ کے ہمارے یہاں چھپنے کے لیے آ گئے ہو، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے جس کے لحاظ سے یہ تم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں محبوب کریم علیہ السلام نے محض یہ نہیں کیا تھا کہ افراد کو دھڑا دھڑا اس کو جو ہے وہ اسلام میں لایا جائے، بلکہ سرکار نے باقاعدہ ان کی ذہن سازی اور پھر کردار سازی کا اہتمام کیا کہ جب حق اور باطل کا معاملہ آئے تو یہ حق کی سربلندی کے لیے بولنے کا اہتمام کر سکیں، جب ایسا معاملہ آ جائے کہ حق اور باطل کے درمیان ابہام پیدا کیا جا رہا ہو تو یہ کھڑے ہو کر حق کی دفاع کے لیے اہتمام کرنے کا سلسلہ قائم کر سکے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہماری زندگیوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، ہماری زندگیوں میں عقیدت مندانہ بہت ساری محافل بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن، ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ جو جب حق اور باطل کے سامنے کھڑا ہونے کا سلسلہ قائم ہو جائے کہ حق کا دفاع کرنا ہے اور باطل کا رد کرنا ہے تو اس وقت ہم تذبذب کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ تذبذب کا شکار ہونا کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ہمارا ذہن باقاعدہ تیار نہیں ہے، ذہن سازی نہیں ہو رہی، ہم اپنے عمل کو اس ذہن کے مطابق ڈالنے کا اہتمام نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے اندر اگر یہاں مختلف شعبہ جات میں عظیم جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان سے پڑھ کے ہوئے افراد سامنے آئیں یا عظیم اداروں سے پڑھ کے افراد سامنے آئیں، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، بڑے بڑے پوسٹوں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے ان کے پاس قواعد و ضوابط نہیں، اسلامی منہج نہیں، ان کے پاس حق کو قائم کرنے کا طریقہ نہیں، ان کے پاس اسلام کی سربلندی کے لیے وہ نظام نہیں، ان کے پاس کوئی مقصد نہیں، ان کے پاس صرف ایک مقصد ہے، نوکری حاصل ہو گئی، اس سے میرا نظام لائف سٹائل اچھا ہو جائے گا، اس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہر بندہ اپنا پیٹ بھرنے کو ہے اور وہ اسلام کے لیے اپنی کوششوں کو پیش کرنا اس سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر جو درستگی کا طریقہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے والذین جاہدوا فینا، جو کوئی بھی ہماری طرف کوشش کرنے کا اہتمام کرے گا۔ تو میں نے اس میں 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ مجموعی طور پر ہمیں یہ 5 چیزیں اپنانی ہوں گی، پھر جا کے نتیجہ کے نکلے گا کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھنے کا اہتمام کر سکیں گے۔ جب شاہ نجاشی نے پوچھا کہ اے جعفر طیار بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تو آپ سوچئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ سامنے نہیں ہیں، لیکن اسلام کے لیے جو ذہن بنایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کا، انہوں نے بھرے دربار میں اسلام کی عظمتوں کا بیان فرمایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو کچھ تمہارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ حق بیان فرمایا ہے۔
یہ ہے کہ ہمارے افراد اس طرح تیار ہوں کہ وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جنگ سے واپسی پر صحابی کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور ان سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو، جب سے تم اسلام لائے ہو تب سے تمہارا حال یہ ہے کہ تم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہو، چھوڑ دو اس اسلام کو اور آ جاؤ ہماری طرف۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے بہت سے لوگوں کے سامنے آفر کی جاتی ہیں، ان کے مصائب کے دوران، معاشی مشکلات کے درمیان، مختلف تکالیف کے درمیان، تو وہ اپنی مصیبتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اسلام کی سربلندی کا اہتمام کرنا اس کو سامنے نہیں رکھتے۔ مختلف قسم کے سیاستدان جب ان کے سامنے اپنے باغیچہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کے سنہری خوابوں کو سامنے دیکھ کر اسلام کی عظمت کو جو ہے وہ بھولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ان کی ذہن سازی نہیں ہوتی، جس کے سبب وہ باقاعدہ طور پر اپنا کردار نہیں ادا کر پاتے۔ حضرت محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی پکڑ لیے جاتے ہیں اور یہودیوں نے کہتے ہیں کہ اے فلاں بن فلاں، ذرا دیکھو تو صحیح تمہیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے، بتاؤ کہ تم ان مشکلات میں رہنا پسند کرو گے یا لوٹ کر جو ہے اپنے سکون کی متلاشی ہونا پسند کرو گے۔ اب آگے سے اس صاحب نے بڑے اہتمام سے جواب دیا۔ اب دیکھیے آج کا ہمارا نوجوان موبائل اس کے پاس ہے، مختلف قسم کی تحریکیں موبائل پہ چل رہی ہیں، کچھ فحاشی والی ہیں، کچھ اسلام سے بغاوت والی ہیں، کچھ نبی علیہ السلام سے بغاوت والی ہیں، کوئی سنت رسول علیہ السلام سے باغی ہے، کوئی دین کا باغی ہے، کوئی مملکت خداداد پاکستان کا باغی ہے، وہ تحریکیں چل رہی ہیں۔ اب ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اپنا اپنا منہج ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ آج کا نوجوان، اس کے پاس چونکہ وہ ذہن نہیں، وہ پاکستان سے عقیدت رکھتا ہے لیکن پاکستان کے لیے دلائل نہیں رکھتا، وہ اسلام کے لیے عقیدت رکھتا ہے لیکن اسلام کے لیے دلائل نہیں رکھتا، وہ رسول کریم علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے لیکن محبوب کریم علیہ السلام کے مختلف معاملات کے اعتبار سے اس کا ذہن باقاعدہ طور پر تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف قسم کے جب دلائل سامنے آتے ہیں وہ ان کے سامنے بچتا ہوا یا تذبذب کا شکار ہوتا ہوا یا ڈاماڈول ہوتا ہوا اس طرح کی کیفیات میں چلتا نظر آتا ہے۔ اسی بات سے نتیجہ کا نکلتا ہے کہ آج کا نوجوان وہ بڑی تیزی سے ان گمراہ وادیوں میں چلنے کا اہتمام کر رہا ہے، جو گمراہ وادیاں پورے اسلحے سے لیس ہو کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ مختلف قسم کے یوتھ کلب معاشرے میں عام ہو چکے ہیں جو کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے، فکری طور پر گمراہ کرنے کے درپے ہیں، اور ہمارے نوجوان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ جب تک میرے بھائیوں ہماری ذہن سازی نہیں ہوگی، ہمارا کردار اسلام کے دفاع کرنے کے لیے نہیں بنے گا، اور وہ منہج اور وہ مقصد جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا، جب تک ہم وہ حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کبھی بھی ہم اپنی ہزار عقیدتیں اپنے پاس رکھ لیں، ہم اپنی ہزار احترام کے سلسلے اپنے پاس رکھ لیں، ہم کبھی بھی اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے جو مقصد رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس بات سے یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنا ذہن بنائیں، اپنا کردار بنائیں اس طریقے پر چلتے ہوئے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مقصد اپنے سامنے رکھیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ اکثر لوگوں کو مثال کے طور پر کوئی نوجوان یہاں مسجد کے باہر کھڑا ہو جائے اور مسجد سے جاتے ہوئے وہ ان سے نمازیوں سے پوچھنا شروع کر دے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، شاید ہی کوئی بتا سکے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ہماری زندگیوں کا مقصد فقط اور فقط ایک ہونا چاہیے، رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنا، یہ ہے ہماری زندگیوں کا بنیادی مقصد۔ لیکن یہ کیسے حاصل کیا جائے؟ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، اگر ایسے ہی راضی ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کو اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اگر ایسے ہی راضی ہونا ہوتا تو حضرت امام حسین کو شہید نہ ہونا ہوتا، اگر ایسے ہی راضی ہونا ہوتا تو ہمارے رسول کریم علیہ السلام کو اپنی خون پیش نہ کرنا پڑتا۔ میرے بھائیو، راضی کرنے کے لیے نظام سے گزرنا پڑتا ہے، نظام کو قائم کرنا پڑتا ہے، نظام کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور نظام کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ آج سوچئے ملک پاکستان کو بنے ہوئے قریباً 75 سال ہونے کو ہیں۔ آج 75 سال پہلے پاکستان کے لیے اقبال نے جو خواب سوچا تھا، کیا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا؟ قائد اعظم نے اس کے لیے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے لیے کہا تھا کہ اے محمد علی جناح، اے مصر جناح، تم پاکستان تو لے رہے ہو، یہاں پہ نظام کون سا لاؤ گے؟ آئین اکبری لاؤ گے یا کوئی اور نظام لاؤ گے؟ تو فوراً سے پہلے محمد علی جناح یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے وہی نظام کافی ہے جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، کیا وہ
وہ نظام آیا؟ کیا اس نظام کے مطابق سلسلہ چلا؟ کیا اس نظام کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جس قوم کو مفلوج کرنے کے لیے نوکری جیسا جھانسا دے دیا جائے، جس قوم کو مفلوج کرنے کے لیے مختلف قسم کے جال بچھا دیے جائیں، کبھی بھی اس قوم کے اندر اس کا نظام نہیں آتا۔ نظام لانے کے لیے اس قوم کو نظام کے مطابق تیار کرنا پڑتا ہے، اس نظام کے مطابق پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، ذرا سوچئے، پاکستان جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ہے مکی زندگی اور ایک ہے سرکار کی مدنی زندگی۔ مدنی زندگی کے اندر ہمیں شخصیات نظر آتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، خالد بن ولید، اس طرح دوسرے جیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نظر آتے ہیں۔ آخر یہ جیے صحابہ کہاں سے آ گئے؟ میرے بھائیوں، یہ ذہن سازی اور کردار سازی کا نتیجہ ہے جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لحاظ سے اہتمام فرمایا۔ انہوں نے اپنا معاملہ ہرگز ایسا نہیں رکھا کہ یا رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہماری اپنی زندگی ہے، آپ کا اپنا مشن ہے، آپ اپنے مشن پہ چلتے رہیں، ہم اپنے زندگی میں چلتے رہتے ہیں، جہاں آپ کو ضرورت ہوگی ہم آ جائیں گے اور باقی زندگی کا نظام آپ اپنا گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اسی نظام کو اپنا نظام سمجھا، اسی نہج کو اپنا نہج سمجھا، اسی کوششوں کو اپنی کوشش سمجھی اور اس مقصد کو جس مقصد کے لیے سرکار آئے تھے اس مقصد کو اپنا مقصد سمجھا۔ نتیجہ کا نکلا غزوہ احد کا وقت ہے، جب حبیب کریم علیہ السلام کے لیے یہ خبر عام ہو جاتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور تلواریں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نے جو ہے وہ جنگ کے سے منہ پھیر لیا۔ اب اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی تھی، آؤ اسی مقصد کے لیے ہم بھی اپنی جان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک مقصد عطا فرمایا تھا، ایک منہج عطا فرمایا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ ہم وہ مقصد بھی بھول گئے، وہ منہج بھی بھول گئے اور ہماری ترجیحات فقط یہ ہو گئیں کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم اپنا مال کیسے کما سکتے ہیں، ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اپنا لائف سٹائل کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم اپنا ذہن بنائیں اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ کیا کچھ دے سکتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، جب قوم کا یہ ذہن ہو جائے تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ قوم اسلام کے لیے کچھ کر پائے گی، قوم اسلام کے لیے کچھ دے پائے گی، قوم اسلام کے لیے کچھ لا پائے گی؟ اس واسطے میرے بھائیوں از حد ضروری ہے، رب ذوالجلال جل وعلا نے پاکستان کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا ذہن بنائے، ذہن اس نہج پر، اس طریقے پر، ان اصولوں پر جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائے ہیں ان پر اپنا ذہن بنایا جائے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جائے۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا، ایک بندہ کاروبار کرنے والا وہ وہاں پر کسی طرح کی کرپشن نہ کرے، ایک بندہ سیاستدان ہے وہاں کسی طرح کی کرپشن نہ کرے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے وہ وہاں کسی طرح کی کرپشن نہ کرے۔ اسی طرح مختلف شعبہ جات ہیں، ہر شعبہ جات میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر کا دین سے کیا تعلق؟ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کرنے والا وہ طبیب ہے، ماہر طبیب ہے، لیکن اس کے پاس اخلاقیات نہیں، وہ طبیب ہے لیکن اس کے پاس صحیح عقیدہ نہیں، وہ طبیب ہے لیکن اس کے پاس لوگوں کو درستگی کی طرف لانے کے لیے ذہن نہیں۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، آج کل جو کچھ ڈاکٹروں سے ہو رہا ہے پھر یہی کچھ سامنے آئے گا۔ اگر ہم اپنا ذہن صاف کر لیں گے، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں گے، اپنے نظام کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر اسی طبابت کے ذریعے ہم لوگوں کو بندگی کی طرف لا سکتے ہیں، لوگوں کا ذہن بنا سکتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو رب ذوالجلال کا فضل دکھا سکتے ہیں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام لانے والے کون تھے؟ اولیاء کاملین تو بعد میں آئے، مجاہدین بھی بعد میں آئے، سب سے پہلے جو افراد آئے صحابہ کے بعد وہ تھے مسلم تاجر۔ یہ تاجر آئے اور ان کی تجارت کی برکتیں ایسی تھیں اور ان کا اسلام کے مطابق نظام ایسا تھا کہ جو کوئی بھی ان کی تجارت کو دیکھتا تھا شفاف نظام کے سبب وہ اپنے دل میں اسلام کی طرف کشش محسوس کرتا تھا۔ اور آج کے ہمارے تاجر کی وجہ سے لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں، آج ہمارے کردار کے سبب لوگ اسلام سے باغی ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے ہم اسلام کو بطور نظام لیں، ہم اسلام کو بطور نظام قبول کریں۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ جس کی میں بات عرض کر رہا تھا، اس صحابی کے سامنے یہودی یہ کہتا ہے کہ بتاؤ کہ تم مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو، آ جاؤ لوٹ آؤ اس رسے سے، مشکلات کے رسے سے اور سکون کی طرف آ جاؤ۔ تو اب اس صحابی نے آگے سے جواب یہ دیا، وہ جواب یہ تھا کہ صحابی پوچھتے ہیں
ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ہاں وعدہ خلافی کی سزا کیا ہے، وعدہ خلافی اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں وعدہ خلافی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس کی وعدہ شکنی جو ہے اس کی بڑی شدید سزا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو میں نے بھی ایک وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ جب تک سانسیں باقی ہیں اس وقت تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھا وہ انداز جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سرکار نے عطا فرمایا تھا۔ یہ اسلام انہوں نے سمجھا۔ میرے بھائیو، ہم نے آج اسلام سمجھا زبان سے پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے سوا آگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آگے ذمہ داری اس کی ہے جس نے کوئی دین پڑھا ہو، لیکن اب تو اکثر و بیشتر دین پڑھنے والے بھی دین سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے اسلام کیسے آئے گا؟ اقبال نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ذمہ داری ہے ہماری، ہم اپنے قاعدے ٹھیک کریں، اپنا نظام ٹھیک کریں، اپنا منہج ٹھیک کریں، اپنے طریقے کو ٹھیک کریں، اس طریقے کے مطابق لے کے چلیں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ ذرا سوچ کے بتائیے آج بھی ہماری 90% عوام کا یہ ذہن ہے قرآن تبرک کے لیے، توسل کے لیے اور قرآن برکت کے لیے ہے۔ قرآن کا نظام صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے نہیں تھا، قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں تھا، قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا۔ ہمارے رسول علیہ السلام صرف محبت کے لیے نہیں آئے، بلکہ سرکار وہ نظام لائے کہ آپ کی محبت کے زیر سایہ اس نظام کو پکڑنے کا اور قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ ہم نے قرآن کو صرف تبرک کے طور پہ لے لیا اور نبی علیہ السلام کی محبت کو صرف نعتوں کے ساتھ محبت کے طور پہ لے لیا، اور باقی سارے کا سارا نظام ہم نے ٹھپ کے رکھ دیا کہ بھئی جب قبر میں ہوگا تو دیکھی جائے گی، حشر میں اٹھیں گے تو دیکھی جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، حشر کا نظام یہ دنیا کے نظام پر مبنی ہے۔ جیسا کسی کے دنیا کے نظام ہوگا ویسے حشر کا معاملہ بھی سامنے آئے گا، جیسے کسی کے دنیا کے معاملات ہوں گے ایسے کسی کی جو ہے وہ قبر کی کیفیت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اس واسطے میرے بھائیوں از حد ضروری ہے ہم اسلام کو محض عقیدت بندانہ اسلام نہ رکھیں، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو محض اپنی عقیدت کے لحاظ سے نہ رکھیں، بلکہ آگے بڑھ کے اس کو بطور نظام قبول کریں اور عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کا اہتمام کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہے ہماری انفرادی زندگی اور ایک ہے ہماری اجتماعی زندگی، اور اجتماعی زندگی میں ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے جو سپریم افراد ہیں، ہمارے لیڈر، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ پچھلے دنوں جب 14 اگست گزری، اس 14 اگست پر جس نہج پہ ہماری عوام نے اکثر و بیشتر 14 اگست منایا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذرا سوچ کے بتائیے ہماری یہ ذہنیت کس بات کی نشاندہی کر رہی ہے؟ میں پوچھتا ہوں، میں آپ سے شکوہ کناں ہوں، میں اپنے لیڈر سے بھی شکوہ کناں ہوں، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، میں شکوہ کناں ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچ کے بتائیے ہم عامت الناس عوام جس طرح ہم نے پاکستان کے اندر آزادی کا مفہوم سمجھ لیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم 1000 سال بھی بیٹھے رہیں کہ اس طرح اسلام نافذ ہو جائے تو کیا اسلام نافذ ہوگا؟ اقبال نے جو خواب سوچا تھا پاکستان کے لیے، جیسا پاکستان چاہیے، کیا اس طرح پاکستان بن پائے گا؟ اور پھر اگر ہم اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے، ایک طرف سود در سود کے معاملات کے سبب ہمارا ہر جو ایک بچہ بلکہ آنے والی نسلیں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی مخلوط نظر آتی ہیں، اور ادھر دوسری طرف سیلاب اور اس طرح کی دوسری مشکلات نے ہمارے ملک کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے عظیم محترم لیڈرشپ جو ہے وہ آزادی کے چکر میں جناح کنونشن سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے بے حیائی کے نئے مراحل طے کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں سے جس کی جہاں وابستگی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کیا خدا کے لیے اسلام اور پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کو اولین وابستگی سمجھتے ہوئے ذرا سوچئے کہ کیا اس طرح کے ماحول میں ہم پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا سکتے ہیں؟ ہم پاکستان میں 100 سال تک بھی لگے رہیں تو کیا اسلام لا سکتے ہیں؟ اس واسطے میرے بھائیوں ہمیں ابتدائی سے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک ایک عام بندے کے ذہن سے لے کر اخیر کے بندے عظیم جو ذمہ دار افراد ہیں ان تک اپنا ذہن جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا، پھر جا کے یہ نتیجہ نکلے گا کہ رب کائنات جل وعلا ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، یہ ایک آیہ کریمہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بطور وضاحت پیش کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا،
ہمارے طریقے پر چلے گا اور ہمارا جو مقصد عطا کیا گیا ہے اس مقصد پہ گامزن ہونے کا اہتمام کرے گا۔ میں یہاں پہ مثال دے کے آپ کو سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ سب کے گھروں میں، آفیسز کے اندر آج کل مارکیٹ میں آرٹیفیشل پودے مل جاتے ہیں۔ آرٹیفیشل پودے وہ گھروں کے نکروں میں رکھے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے۔ اگر بالفرض جہاں ابھی کوئی بندہ جائے، دن، تاریخ، وقت تعین کر لے، آج کے 19 اگست کو میں یہ پودا لایا ہوں، وہ آنے والے سال کے 19 اگست تک 365 دن، 24 گھنٹے اور 7 جو دن ہیں، اور پھر 30 دنوں کا ایک مہینہ، اور پھر آگے پورا سال، وہ اس کو وہیں پہ رکھے، ہر روز اس کو صاف بھی کرے اور اس کی خیال بھی کرے، تو کیا آنے والے 14 اگست یا 19 اگست کو کیا وہ پودا اس قابل ہو سکے گا کہ اس سے ہم کوئی پھل لے لیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ پودا اس قابل ہو سکے گا کہ اس سے پھل لے لیں؟ کیا اس قابل ہو سکے گا کہ اس کی کوئی شاخ کاٹ کے ہم اس کو لگائیں کہ وہ نیا پودا جو ہے وہ سامنے آ جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب سب صاحب شعور ہیں، سب سمجھدار ہیں، سمجھنے والے افراد ہیں، ایسا قیامت تک بھی رہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس سے کوئی نیا پودا آ جائے۔ تو جب ایک آرٹیفیشل پودے کی حیثیت ہے کہ اس سے نہ پھل لے سکتے ہیں، نہ کوئی نیا پودا آ سکتا ہے، تو جو دنیا کے اندر مین میڈ سسٹم ہیں، ان سے ہم کیسے کسی نظام کو اس کائنات کے اندر لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف آ جائیے، آپ کو میں دوسری اس کے مد مقابل ایک مثال آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ آپ آج اپنے گھر جائیں، ایک قلم لے لیں کسی بھی پودے کی، یا بیج ڈال لیں، اور اس کا ٹائم پیریڈ دیکھ لیں کہ اس کا 1 سال لگے تو یہ پھل دیتا ہے یا پھول دیتا ہے، یا 2 سال یا 3 سال لگے تو پھل اور پھول دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ 1 سال کے بعد جو فطری نظام کے مطابق پودا لگایا گیا ہوگا، وہ 1 سال کے بعد باقاعدہ پھل دینے کے قابل ہو جائے گا، اور آپ اسی سے آگے ایک نیا پودا بھی لگا سکتے ہیں۔ اب ایک ہے آرٹیفیشل نظام اور ایک ہے فطری نظام۔ اسلام کا نظام فطرت کا نظام ہے، اور اس میں جو رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو قوت بھی دے گا، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ وہ کمال بخشے گا کہ اس کی برکت سے جہاں وہ خود خیر پہ رہے گا، اللہ اس کی برکت سے اوگوں کو خیروں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن جو آرٹیفیشل پودا ہے وہ محض آنکھوں کو لبھانے کے لیے اچھا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو اپنے رستوں میں سے کسی رستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیں گے۔ یعنی کہ پاکستان کے لیے اگر ہم اسلام کا نظام صحیح طور پر جملہ افراد اسلام کے اصولوں کو سمجھ کر قائم کرنے کا اہتمام کریں گے، تو عین ممکن بات ہے رب ذوالجلال جل وعلا کچھ وقتوں کے بعد اسلام کو وہ اس کا خواب شرمندہ تعبیر کر دے جو ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا، جو اقبال نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ اس اعتبار سے میرے بھائیوں، آج جو میرا موضوع تھا کہ تعمیر پاکستان اور ہماری ترجیحات، اس میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی کہ 5 چیزیں ضروری ہیں پاکستان کی تعمیر کے لیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذہن سازی ہونی چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کردار سازی ہونی چاہیے۔ ذہن سازی اور کردار سازی جو ہو جائے گی تو پھر افراد سازی بھی ہو پائے گی، اور پھر ذہن سازی اور کردار سازی کس نہج پر؟ وہ نہج جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نہج پر۔ اور پھر آگے مقصد کا تعین ہونا چاہیے، مقصد صرف مال حاصل کرنا نہ ہو، مقصد صرف ظاہری صورتحال بہتر بنانا نہ ہو، مقصد صرف اپنے تعلقات کی بہتری نہ ہو، بلکہ مقصد ہو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ یہ مقصد جب ہم لے کے چلیں گے پھر نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ معاشرے کے اندر کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، اور پاکستان کی تعمیر صحیح طور پر ممکن ہو پائے گی۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔